الحمد لله الذي هدانا إلى صراط الحكمة والهدى الذي لا هيئة له ولا جهة له ولا كيفية له الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء سيد الثقلين إمام الحرمين جد الحسنين محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ. اچھا میرے سامنے جو آپ ہیں پورا اجتماع آپ پر ہے. اگر آپ کام بالکل نیچے رہ گئے تو پورا اجتماع میں آپ کو دیکھ کے خطاب کروں گا. مہربانی. بسم اللہ. الصلاۃ. حضرات گرامی، حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام. اور آغاز کلام میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو اہل بیت کے 12 امام ہیں یہ کسی اور کے بھی ہوں گے پر یہ اصل میں ہمارے ہیں. اچھا ماشاءاللہ یار ایسے نہیں ہے نا، یہ لہجہ ٹھیک نہیں رہے گا. یہ جو سننے والا ہے میرے پاس بالکل محدود وقت ہے اور مجھے قبلہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے چنیدہ باتیں کرنی ہیں. میں بڑے اختصار سے ایسا میں آدھا گھنٹہ آپ سے لڑتا رہوں بھئی بولو نہیں. باقی اجتماع اپنا بڑا ذوق میں، لیکن مجھے یہ آپ 15 بندے ایکٹیو چاہیے بس. میں پھر جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ جو اہل بیت کے ائمہ ہیں علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، امام علی رضا، محمد تقی، علی النقی، حسن عسکری، امام محمد المہدی، یہ جو 12 امام ہیں یہ کسی اور کے بھی ہوں گے لیکن یہ امام اہل سنت کے امام ہیں. میرے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ حضور کیا یہ 12 جو ائمہ اہل بیت ہیں تو کیا انہیں امام کہہ سکتے ہیں؟ یہ آج کئیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب امام حسین ہم کہتے ہیں حضرت حسین کو امام حسین کیوں کہتے ہو؟ میرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں جواب دیا. آپ نے فرمایا امام کا مطلب ہے مقتدا فی الدین، یعنی دین میں جن سے رہنمائی لی جائے. فرمایا ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد، ان کے مریدوں کے مریدوں کے مرید اگر وہ امام ہو سکتے ہیں. امام رازی، امام غزالی، امام سیوطی، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، فرمایا اگر ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد امام ہو سکتے ہیں تو یہ امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان ائمہ اہل بیت میں سے. اور میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. یہ جو 12 امام ہیں ائمہ اہل بیت
میں چیلنج سے کہتا ہوں، بہت بڑا دربار، بہت بڑا اسٹیج، بہت بڑا مرکز ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر کوئی آدمی ان 12 کو نکال دے، یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان، افغانستان، پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان جس کا تعلق دین اور علم کے شعبے سے ہے، وہ ان کو نکال کر سامنے آئے، میں چیلنج سے کہتا ہوں، نہ اس کی فقہ کی سند پوری ہو سکتی ہے، نہ حدیث کی سند پوری ہو سکتی ہے، اور نہ طریقت کا شجرہ پورا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جس وقت طریقت کے شجرے گنو گے تو تمہیں ٹاپ پہ نام ملے گا علی ابن ابی طالب۔ بھائی نقشبندی حضرات بیٹھے ہیں، نقشبندیوں کے 2 شجرے ہیں، ایک شجرہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے واسطے سے سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق، اور دوسرا شجرہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے حضرت مولا علی تک۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی، حضرت مجدد پاک آپ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ولایت کے سلسلے ہیں ان کا اختتام حضرت مولا علی پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی حدیث کی بات کرے گا، نام لے گا بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، یہ جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں ان کے استاد ابو حنیفہ ہیں، اور ابو حنیفہ پاک کے استاد امام جعفر صادق ہیں۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، کوئی بندہ ہو دین سے تعلق رکھنے والا، ہو اسلام سے تعلق رکھنے والا، ہو علم سے تعلق رکھنے والا، وہ ائمہ اہل بیت کو نکال دے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اب خود ہی بتاؤ، یہ شیعوں کے امام ہیں یا سنیوں کے امام ہیں؟ ائمہ اہل بیت میں سے حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ اپنی پہچان مکمل کیجئے، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، اے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ جتنے بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہو، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، میرے نبی کے سارے صحابہ کا یہ عقیدہ رہا، اس وقت سے لے کے آج تک صحیح العقیدہ مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہا کہ میرے نبی جیسا نہ کوئی آیا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ حضرت سیدنا امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، ویسے تو ہمارے نبی کا مقابلہ کون کرے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا اگر وزن کیا جائے، دھیان رکھیے، ایک ترازو رکھا جائے، ایک ترازو قائم کیا جائے، اس کے ایک پلڑے پر 7 زمینیں رکھ دی جائیں، 7 آسمان رکھ دیے جائیں، ایک
آستانہ علی علی پور سیدہ شریف، آستانہ علیہ چورا شریف، مفتی محمد حنیف قریشی صاحب۔ اس ترازو کے پلڑے پر 7 زمینیں رکھ دی جائیں، اسی پلڑے پر 7 آسمان رکھ دیے جائیں، اسی پلڑے پر لوح و قلم عرش و کرسی رکھ دی جائے، اسی پلڑے پر کل کائنات کے انسانوں کو اگر میں گنوں تو پہلے فرشتوں کو رکھا جائے، پھر سارے ولیوں کو رکھا جائے، پھر سارے کے سارے نبیوں کو رکھا جائے، ایک پلڑے پہ 7 زمینیں 7 آسمان سارے اللہ کے نبیوں، اور دوسرے پلڑے پہ اکیلے زہرا کے بابا حسنین کے نانا، سب نبیوں کے سلطان میرے تیرے نبی کی ذات کو رکھا جائے، پھر وزن کیا جائے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ پلڑا میرے تیرے نبی والا بھاری ہو جائے گا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں نہ بن سکی ہے، نہ بن میں تقریر کر رہا ہوں، ذرا میری طرف دھیان رکھیں، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا تو سب سے تو سب سے آخر ملا ہے حسن جواب تجھے کو، اے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ میرے نبی اکرم سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، میری نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، الحمدللہ ہم کلمے والے ہیں، اور کلمہ پڑھ کے ہمارا امتیاز یہ ہے، ہم اس جماعت کے لوگ ہیں کہ جو جماعت نبی کی اہل بیت اور صحابہ کی جماعت ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ بھائی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ، مزہ آ گیا۔ اور یہ حضرت سیدنا فخر و سادات سید لاسانی کا آستانہ ہے، یہاں کی تعلیمات لاسانی، یہاں کے انداز لاسانی، یہاں کے معاملات لاسانی، تو ذہن میں رکھیے ہم ہیں حضور کی امت، حضور کی امت لاسانی، حضور کی آل لاسانی، حضور کے صحابہ لاسانی، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کس کو کہتے ہیں؟ سنی نہ پگڑی سے پہچانا جاتا ہے، نہ داڑھی کے سائز سے پہچانا جاتا ہے، نہ وہ کسی نعرے سے پہچانا جاتا ہے، نہ وہ خاص قسم کے چپے کپے سے پہچانا جاتا ہے۔ سنی 2 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے۔ سنی کی امتیازی شان 2 چیزیں ہیں، سنی پاک نسبتوں کا ادب کرتا ہے اور پاک نسبتوں سے محبت رکھتا ہے۔ بھائی ذرا بولیے بولیے بولیے، سنی کیسے پہچانا جاتا ہے؟ ادب اور محبت سے۔ ہم ادب کرتے ہیں پاک نسبتوں کا، ہم ادب کرتے ہیں پاک زمان کا، ہم ادب کرتے ہیں پاک مکان کا، ہم ادب کرتے ہیں ان
جس وقت کی نسبت میرے نبی سے ہوئی ہم ادب کرتے ہیں، اور اس مکان کا جس مکان کی نسبت میرے نبی سے ہوئی تو سنی کیسے پہچانا جائے گا؟ اللہ اکبر! سنی دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، یا ادب سے یا یہ جو آپ حضرات نے دیکھا ہمارے اہل سنت و جماعت کا ٹریڈیشن ہے، ہمارا رواج ہے، یہ مت سمجھا کریں کہ میں اٹھا ہوں، میں نے شاہ جی قبلہ کے ہاتھ چومے تو مجھے یہ ویلیں چاہیے تھی، انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں، لیکن یہ مت سمجھے کہ ہم اس لیے چپلوسی کرتے ہیں۔ ہم جب تقریر کرنے لگتے ہیں ہم ہوتے ہیں نمایاں، ہم نمایاں ہو کر پھر جا کے سید کا ہاتھ چوم کے بتاتے ہیں ہمارا علم بڑا صحیح، شورا بڑا صحیح، فتوے بڑے دیتے ہیں، ہمارے چپے کپے دستاریں بڑی صحیح، لیکن محمد کے خون کا کوئی جواب نہیں، حضور کے خون کا کوئی جواب نہیں۔ اور میرا یہ جملہ بھی ذہن میں رکھو، ایسا نہیں ہے کہ سیدوں کے آستانے پہ آؤ تو بولیاں اور لگڑ بھگوں کے پاس جاؤ تو بولیاں، اور الحمدللہ جو ٹی وی پہ بولتے ہیں وہ گھر میں بولتے ہیں، جو گھر میں بولتے ہیں وہ کلاس میں پڑھاتے ہیں، جو کلاس میں بولتے ہیں وہ اسٹیج پہ بولتے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، کسی کے حصے میں کیا آیا ہوگا، کیا آیا ہوگا، ہمارے حصے میں محمد کی آل کا ادب اور پیار ہے۔ آستانِ عالیہ لاسانیہ سرکار جماعت علی شاہ سرکار کے آستانے پہ آنے والوں، اللہ کے ولیوں کے آستانے پہ دو چیزوں کا سبق ملتا ہے، حسن عقیدت اور حسن عمل۔ آج آ کر دیکھیں اللہ کے ولیوں کے آستانوں کے خلاف 11 فٹ لمبی زبانیں کھولنے والے جو کہتے ہیں نا بابے عقیق کیتا، انہ سیدہ کی کیتا۔ اگر تو نے 3 کنال کا مدرسہ بنا لیا اور وہ بھی لوگوں سے چندے مانگ کے تو تو بہت بڑا بنتا ہے، دیکھتا نہیں یہاں ہزاروں لاکھوں کے عقیدوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ میں بڑی توجہ سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ میری گفتگو آپ توجہ کے کانوں سے سماعت فرمائیں۔ ولی کے آستانے پہ آنے والوں، اللہ والوں کے آستانے پہ دو چیزوں کا سبق ملتا ہے، دو، اچھا عقیدہ، اچھا عمل۔ گل ہوئی اچھا عقیدہ، اچھا عمل۔ بھائی میں نے پہلے بولا 15 لوگ ہیں، آپ مہربانی آپ خاص ہیں، آپ زیادہ قریب ہیں تو آپ خاص ہیں۔ اللہ یہ کستوری ہوتی ہے، کستوری سمجھتے ہو؟ یہ کہاں سے آتی ہے؟ ہرن کے نافے سے آتی ہے۔ کیا ہر ہرن کے نافے سے کستوری نکلتی ہے؟ بولیے نہیں صاحب، ایک خاص قسم کا ہرن ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں حیات الحیوان کے اندر موجود امام دمیری لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے اس کے نافے میں خوشبو آتی جاتی ہے یہ پہاڑوں کی دوریوں پہ جاتا جاتا ہے۔ مہربانی لگا۔ اب سوال تو یہ ہو گیا کہ ہرن سارے ہیں، لیکن کستوری صرف ایک ہی ہرن کے نافے میں کیوں؟ ہرن ہے نا تو سارے ہرنوں میں ہونی چاہیے یہ کستوری؟ نہیں، سب کی نہیں ہے۔ امام دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بڑا مزے کا جملہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہرن جس کے ہرن کے نافے میں یعنی خون کے اندر وہ کستوری کی خوشبو ہے، ذرا یہ خون سے بنتا ہے، تو یہ کیا ریزن ہے؟ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمینوں پہ اتارا تو آپ اکیلے تھے، ہرنوں کے ایک جھنڈ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت اطہر میں یہ سوچ کے آیا اللہ کا نبی ہے، پریشان ہے،
ہم ان کے قریب جائیں گے، تھوڑی مانوسیت سی ہو جائے گی، تھوڑا ان کا دل بہل جائے گا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا، انہوں نے چند پتے توڑے اور ان کو کھلائے۔ جب یہ لوٹ کے گئے، ان کی آنکھیں خوبصورت ہو گئی تھیں اور ان کے جسموں سے خوشبو آ رہی تھی۔ یار بڑی مزے کی بات ہو رہی ہے یار، مہربانی فرمائیں۔ ان کے جسموں سے خسوری کی خوشبو مہک رہی تھی۔ وہ جو دوسرا جنگ تھا، انہوں نے پوچھا تم گئے تھے تو آنکھیں اتنی سونی نہیں تھی، گئے تھے تو جسم سے یہ خوشبو نہیں آ رہی تھی، آئے ہو تو یہ سب کچھ لے کے آئے ہو، تمہارا ظاہر بھی خوبصورت ہو گیا ہے، تمہارے جسم سے کستوری کی خوشبو بھی آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے، نبی کے تبرک نے ہمارا رنگ بدل دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، پانچ نعرے پینتنی، سوا لکھ نعرہ حیدری۔ جس وقت ان ہرنوں کے جھنڈ نے یہ دیکھا کہ ان کا رنگ بدل گیا ہے، اس بے مثال ہو گیا ہے، اگلا دن آیا، وہ بھی آ گئے، اللہ کے نبی حضرت آدم نے انہیں بھی پتے کھلائے، لیکن جب یہ لوٹ کے گئے، ان کی آنکھیں تو خوبصورت تھی لیکن جسم میں سے خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ علماء فرماتے ہیں دونوں نے پتے کھائے تھے، پھر خوشبو دونوں کے جسموں میں کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے وہ جو پہلا چٹایا تھا وہ اپنے لیے نہیں، وہ نبی کے لیے آیا تھا۔ وہ جو پہلا جھنڈ آیا تھا وہ نبی کے لیے آیا تھا، اور یہ جو دوسرا جھنڈ آیا یہ اپنے لیے آیا تھا، یہ نبی کے لیے نہیں آیا تھا۔ لیکن رب نے محروم پھر بھی نہیں رکھا، ظاہر بدل دیا، لیکن باطن کی وہ خوشبو تب ملتی ہے جب خلوص ہو۔ یار ایک دن ہی تو لیٹ ہوئے تھے، سبحان اللہ کی آواز، ایک دن تاخیر ہوئی تھی، تو ایک دن کی تاخیر سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے او میرے محمد عربی کے پاس جو آیا سمر گیا، جو آیا سمر گیا، لیکن کلم وعد اللہ الحسنی، سب حسین ہو گئے، سب پیارے ہو گئے، لیکن برابر نہیں ہوئے۔ ان میں کچھ وہ ہیں المہاجرون الاولون، کچھ وہ ہیں جو پہلے دن سے آخر دن تک آئے، کچھ وہ ہیں کہ نبی کی آنکھ ان کی گود میں کھلی، کچھ وہ ہیں کہ ان کی آنکھ نبی کی گود میں کھلی۔ اور میرا جملہ بلے باندھو، ہم نے محبتوں کا ایک سلسلہ چن کے رکھا ہوا ہے، ہم اعلان کر کے کہتے ہیں جنہوں نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا وہ بھی زندہ باد ہیں، اور جن کو نبی نے کندھوں پہ اٹھایا وہ بھی زندہ باد ہیں۔ اب ذرا کتابیں کھولو اور پڑھو کس نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا، تو میرے نبی کو کندھوں پہ اٹھانے والا ابو بکر صدیق ہے، اور جن کو نبی نے کندھوں پہ اٹھایا ان میں ایک علی ہے، ایک حسن ہے۔ نہ ہم بن سکی ہے، نہ ہم بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا خدا کی خیرات میں ڈال رکھے، تجھے پہ 70,000 پردے، جہاں میں
والوں، اللہ کے ولیوں کے آستانے پر عقیدے کی بات ہوتی ہے، حسن عمل کی بات ہوتی ہے۔ یہاں پر میں نے بڑی غور سے دیکھا، چیک بھی کیا کہ شاید کوئی بندہ انچی ٹیپ رکھ کے داڑیاں ناپنے والا ہو۔ آپ میں سے کسی کو کوئی نظر آیا، کوئی ملنگ، کوئی جناب ورکر، کوئی ایسا جس نے انچی ٹیپ رکھا ہو، داڑھی کا سائز ناپ کے اندر بیٹھتا ہو؟ یا کسی نے باہر ڈنڈا رکھا ہو کہ جناب اندر جائے گا تو ٹوپی پہن کے جا؟ کسی نے کچھ کیا؟ ذرا نظر تو ڈالو، سب کے سر کیسے کجے ہوئے ہیں؟ ہاں، چہرے دیکھو، اکثریت کے چہروں پہ میرے مصطفیٰ کی سنت سجی ہے۔ آپ ولیوں کے آستانے پہ آنے پر وہاں ماتھے کے رگڑ رگڑ کے ٹاک نکلوانا ضروری نہیں ہوتا، وہاں گوڑے گڈے گھسانے ضروری نہیں ہوتے۔ ولی کی نگاہ ہو جائے، ایک دن میں وہ فوز ہوتا ہے جو ہزاروں سال میں نہیں مل سکتا۔ دو چیزیں ہیں، حسن عقیدت اور حسن عمل۔ ولیوں کے آستانے پہ آؤ تو عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، ولیوں کے آستانے پہ آؤ تو عمل ٹھیک ہوتا ہے۔ عقیدے کی بات کر کے آگے بڑھوں گا۔ عقیدوں میں سب سے بڑا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اور ماشاءاللہ یہاں تو نقش بندی ہے، اور نقش بندیوں کی تعلیمات کا آغاز ہی لا الہ الا اللہ۔ ذرا ہو جائے نا سبحان اللہ کی آواز آئے تو بھائی، نقش بندیوں کے ہاں تو سب سے زیادہ زور جس عقیدے پہ دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی ازلی ابدی ہے، وہی خالق ہے، وہی معبود ہے، وہی لم یزل ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی قدیر ہے، وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے۔ دھیان ہے، توجہ ہے، وہ رب ہے جس نے یہ 7 زمینیں، 7 آسمان بنائے، کل جہاں بنایا، اور وہ رب ہے جس نے محمد جیسا محبوب پیدا کیا۔ یہ جھوٹ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے یہاں توحید کی بات نہیں ہوتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ہمارے پروگرامز اور ہمارے آستانوں پہ توحید کی بات بھی ہوتی ہے، اور توحید کی دلیل کی بات بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس آپ بیان کرو اللہ وہ ہے جو بکریاں پیدا کرنے والا، سانپ کے منہ میں پانی کا قطرہ جائے اس کو زہر میں بدلنے والا اللہ، وہی پانی کا قطرہ اگر بکری پی لے اس کے تھنوں میں جائے اس کو دودھ میں بدلنے والا اللہ، وہی پانی کا قطرہ اگر گلاب کی پتی میں جائے خوشبو میں بدلنے والا اللہ، وہی پانی کا قطرہ اگر آم کے پیڑ سے ہوتا ہوا اس کے پھل میں جائے اس کو میٹھا رس بنانے والا اللہ۔ 2 گھنٹے سے ہی تقریر کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار، سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ، مولانا صاحب نے کتنی زبردست توحید کی تقریر کی۔ ادھر ایک M&A ہو، اس نے گلیاں محلے پکے کیے ہوں، اس نے پانی کے ہینڈ پمپ نلکے شلکے لگوائے ہوں، اس نے چھوٹی سی گلی بھی پکی کی ہو، تو ایک جس دن وہ ایک علاقے میں ڈسٹرکٹ میں آئے، بڑے توجہ سے سنے ہو، اور اس کے پروجیکٹس میں ایک پروجیکٹ ہو جس نے موٹر وے بنایا ہو۔ اب جس دن وہ اس شہر میں آئے تو جب سپاس نامہ پیش کیا جائے تو کہا جائے یہ وہ M&A صاحب ہیں، لال کرم دین کی گلی کا نلکا انہوں نے بنایا، چنے میاں کی گلی انہوں نے پکی کی، فلانا انہوں نے 100 پروجیکٹ گنے، لیکن موٹر وے کا نام ہی نہ لے، تو آپ کیا خیال ہے وہ M&A خوش ہو کے جائے گا کہ انہوں نے میری بڑی عزت کی؟ اور بولو بھائی، بولو نہیں نا؟ تو ساری زندگی تم گنتے رہو، بکریاں بنانے والا، بھیڑیں بنانے والا، یہ پھول بنانے والا، یہ پتے بنانے والا، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور جو اللہ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، جو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اس کا تم نام ہی نہ لو، اور پھر تو ہم نے توحید بیان کی۔ توحید یہ نہیں، تم 1000 چیزیں بیان کرو، اگر کسی گورنمنٹ کا مین پروجیکٹ اسے بیان نہ کرو، وہ کہتے ہیں اس نے ہماری کارکردگی نہیں بیان کی ہے، تو تم کروڑوں چیزیں کہتے ہو کہ فلاں اللہ نے بنائی ہے۔ اب اللہ سے تو پوچھ، یہ سب جس کے لیے بنایا ہے وہ کون ہے؟ تو ہم سنی ہیں
یہ صحرا، یہ تنہائی، یہ سمندر، یہ گہرائی، یہ چمک، یہ جگہ، یہ حلیاں، یہ حجے، یہ چمک، یہ سب کچھ اللہ نے بنائی، اور ہم یہ بعد میں بیان کرتے ہیں، ہم بڑی بات پہلے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرا رب وہ ہے جس نے محمد جیسا محبوب پیدا کیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت ہے۔ اللہ کے سارے رسول سچے، بڑے جلدی جلدی، اللہ کے سارے نبی، اللہ کے سارے نبی، اللہ کے سارے پیغمبر سچے۔ ایک بات ذہن میں رکھو، نبی کبھی کوچا نہیں ہوتا۔ مہربانی، نبی کبھی بدصورت نہیں ہوتا، نبی کبھی بداخلاق نہیں ہوتا۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے یہ گوہر رسالت کو کہاں رکھنا۔ چن چن کے اللہ اس گوہر نایاب کو ظرف میں رکھتا ہے۔ اور اگلا جملہ سنو، نبوت اللہ اس ہستی کو عطا کرتا ہے جو اپنے دور میں بے مثال ہو، اس لیے اللہ کا ہر نبی مجتبی ہے، اللہ کا ہر نبی مجتبی ہے، ہر نبی چنا ہوا ہے، لیکن وہ چنے ہوئے تھے امتوں میں سے، ہمارا نبی مصطفیٰ ہے، وہ چنے گئے امتوں میں سے، اور ہمارا نبی چنا گیا نبیوں میں سے۔ اللہ اکبر، یار ایسے نہیں، ندھیلے بولے، ہمارے آقا چنے گئے سب نبیوں میں سے، تو ہمارا عقیدہ رسالت کیا ہے؟ نبی سارے سونے، نبی سارے بے مثال، نبی سارے باکمال، نبی سارے عالی کردار، خوش عالی نسب، عالی حسب، ساری عظمتیں شانیں اللہ نے نبیوں میں رکھی ہوتی ہیں، لیکن ان سارے سوروں کا سردار، ان سارے پیاروں کا سردار اللہ نے تیرے میرے نبی کو بنایا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا میرا نبی بے مثل و بے مثال ہے، میرا نبی صورت میں بھی، یار وقت بہت تھوڑا ہے، صورت میں بھی بے مثال ہے۔ میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے، میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے، میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے، اور میرے نبی کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے، میرے نبی کی ولادت جیسی کسی نبی کی ولادت نہیں ہے، میرے نبی کی عادت جیسی کسی نبی کی سونی عادت نہیں۔ میرا نبی بے مثلو، اونچا بے مثلو بے مثال ہے، میرے نبی کی ولادت، چونکہ میلاد کا مہینہ مجھے حکم ہوا ہے کہ ذرا چونکہ آج کے اس دن کی مناسبت سے بھی کچھ حاضری لگانے لگا، اور ہمیں اہل سنت، اور یہ جو میلاد ہے یہ کہتے کس کو ہیں؟ میلاد شریف ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس میں دو کام ہو، نبی کی تعظیم کا اظہار ہو اور نبی کی عظمتوں کا پرچار ہو۔ نبی کا ذکر جس محفل میں ہو، نبی کی تعظیم کا اظہار جس محفل میں ہو،
وہ محفل میلاد ہوتی ہے، چاہے وہاں ذکر حضور کے عینین کا ہو، شفتین کا ہو، یدین کریمین کا ہو، رجلین طیبین کا ہو، وہاں ذکر نبی کے پسینے کا ہو، ذکر نبی کے سینے کا ہو، ذکر مصطفیٰ کے دلکش مدینے کا ہو، ذکر نبی کے تکلم کا ہو، ذکر نبی کے تبسم کا ہو، ذکر مصطفیٰ کی عادت کا ہو، ذکر مصطفیٰ کے اخلاق کا ہو، ذکر میرے نبی کے کردار کا ہو، ذکر میرے مصطفیٰ کے گفتار کا ہو، ذکر نبی کے جمال کا ہو، ذکر محمد کے صحابہ آل کا ہو، بس ذکر حضور کا ہوتی محفل میلاد۔ اس کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں، کوئی خاص مہینہ مقرر نہیں، کوئی خاص جگہ مقرر نہیں، کوئی خاص ہیت و جیت مقرر نہیں، بس ذکر حضور کا ہو محفل میلاد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو مہینہ ہے نا، اس مہینے میں میرے نبی کی آمد ہوئی ہے، اور میں پہلے عرض کر چکا کہ ہم سنی ہیں، ہم زمان کی نسبت سے بھی پیار کرتے ہیں، مکان کی نسبت سے بھی پیار کرتے ہیں، اس لیے مکان کی نسبت ہمیں پیاری ہے تو مدینہ مدینہ کر رہے ہیں، زمان کی نسبت پیاری ہے تو جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے نبی سید کونین سرور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میرے سونے نبی، میرے پیارے نبی سید کونین کی پیاری امی، چونکہ یہ مہینہ میرے نبی کی آمد کا مہینہ ہے اور بلیوں کے آستانے پہ آنے والے یہاں سے عقیدہ بھی لے کے جاتے ہیں، یہاں سے عمل بھی لے کے جاتے ہیں، اور یہاں سے محبت بھی لے کے جاتے ہیں۔ یہ نبی کی عظمتیں، نبی کی شانیں، صحابہ کی عظمتیں، صحابہ کے تذکار، نبی کی اہل بیت کے ترانے اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ان ہستیوں کا پیار سینے میں جاگزین ہو جائے۔ تو میرا نبی کون ہے؟ میرے نبی کی امی حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمنہ، یہ میرے نبی کی پیاری ماں ہے، میرے نبی کی امی جان۔ آپ فرماتی ہے کہ یہ جو 12ویں شب ہے، 12ویں رات تھی، سحری کا وقت تھا، میں گھر میں اکیلی تھی، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا لالا آج دنیا میں جلوہ گر ہو رہا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ بس مجھے ایک فکر کھائے جا رہی تھی کہ میرے گھر میں جو چراغ تھا اس میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ایسی گھڑی آئی تو روشنی کا بندوبست کیسے ہوگا۔ سیدہ فرماتی ہے کہ بس پھر کیا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میرا اندھیرا کمرہ روشن روشن ہو گیا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اسی روشنی میں دیکھا کہ میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئی، ان پھٹی ہوئی دیواروں سے لمبے لمبے قدوں والی 3 عورتیں اندر داخل ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا آنے والی ہو تم کون ہو؟ ایک کہنے لگی میں حوا آدم کی بیوی، دوسری کہنے لگی میں مریم عیسیٰ کی ماں، میں تیسری کہنے لگی میں ہاجرہ اسماعیل کی امی۔ آنے والی ہو تم کیوں آئی ہو؟ جواب دیا آمنہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے۔ میرے نبی کی امی فرماتی ہے کہ بس پھر میں نے کیا دیکھا کہ اچانک میرے گھر میں سبز سرخ سرخ پرندے پھڑپھڑانے لگے، ان کی چونچوں میں موتیاں لا لا کر میرے بستر پہ وہ بکھیر رہے ہیں۔ اتنے میں پھر میں نے ایک حسین و محجوبی خاتون کو دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا آنے والی تو کون ہے؟ تجھے جیسا حسن میں نے کسی خاتون کا زندگی میں نہیں دیکھا۔ جواب دیا آمنہ میں ادھر کی نہیں، میں ادھر کی ہوں، میں اللہ کی بھیجی ہوئی ہوں، میں جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں۔ آئی کیوں ہے آمنہ؟ اللہ نے بھیجا
استقبال کے لیے آئی. میرے نبی رحمت سید کونین کی ماں جی فرماتی ہیں پھر میرا تھوڑا تھوڑا مجھے غم کی کیفیت محسوس ہونے لگی. اتنے میں میں نے دیکھا ایک حسین و محجوبی ہستی میرے کمرے میں داخل ہوئی. میں نے انہیں دیکھا, انہوں نے ہاتھ کے اندر ایک پیالہ پکڑا ہوا ہے, اس میں دودھ کی طرح کا مشروب ہے, مجھے پیش کیا. آمینہ پیجئے. میں نے اسے لبوں سے لگا کے خالی کیا. میرا سارا غم دور ہو گیا, میری ساری فکر ختم ہو گئی. پھر اچانک میں نے محسوس کیا کہ اب وہ گھڑیاں آنے لگی ہیں کہ جن گھڑیوں کا انتظار تھا. سیدہ فرماتی ہے کہ اچانک میں نے دیکھا خرج منی نور, میرے جسم سے نور نکلا ہے, ایسا نور نکلا کہ عدالی قصور الشام, ملک شام تک کے سارے محل میرے لیے روشن ہو گئے ہیں. تو گویا سیدہ نے جس گھڑی میرے نبی رحمت کے ان چلموں پہ نظر ڈالی ہوگی تو بے ساختہ کے اٹھی ہوں گی تو شاہ خوباں. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. تو جانے جانا تو شاہ خوباں, تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. یہ میں شاعر نہیں کہہ رہا کہ میرے نبی کا چہرہ ام الکتاب تھا. بخاری, مسلم, ترمذی, دیگر سیاست کی کتب میں یہ روایت موجود ہے. میرے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور جن دنوں میں علیل تھے مسجد میں نماز کے لیے تشریف نہ لا سکے. بھائی مہربانی ذرا جاگیے, اندر سے پیغام بھیجا ابو بکر کو کہو مصلی پہ آ جائے. ابو بکر کو کہو مصلی پہ آ جائے. جناب صدیق نماز کا وقت ہوا, مصلی پہ کھڑے ہو گئے لیکن آگے بڑھتے ہوئے تھوڑے جھجک رہے ہیں. میرے مولا علی, اوے علی پاک کا نام آئے تو گج کے بولا کرو سبحان اللہ. یہ میں نہیں کہتا, نبی کے صحابہ فرماتے ہیں کُنَّا نَقُولُ بِحُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. حضور کے آنے سے پہلے شریعت نہیں تھی, جاہلیت کا دور تھا. پیدا ہونے والے کوئی نکاح والے تھے, کوئی بے نکاح تھے. صحابہ فرماتے ہیں اگر ہمیں چیک کرنا ہوتا ان میں کون کون نکاح والا ہے, کون کون بے نکاح ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس کی ماں اور ابے کا اوریجنل نکاح ہوا ہے, کون بے نکاحی کی پیداوار ہے. فرماتے ہیں ہم ان کے سامنے علی کا ذکر کرتے, اگر علی کا نام سن کے وہ مچل جاتے ہم سمجھ جاتے حلالی ماما ہوا. کئی قسم کے ٹیسٹر لگاتے ہیں, نعرے صحابہ کے لگاتے ہو, ٹیسٹر سعودیہ کا, کوئی سمجھ آئی کہ نعرے صحابہ کے, ٹیسٹر جاپان کا, نعرے صحابہ کے, ٹیسٹر رائمنڈ کا, نعرے صحابہ کے, ٹیسٹر مرید کے کا, نعرے صحابہ کے, ٹیسٹر ایران کا. ٹیسٹر بھی وہی لگائیں گے جو صحابہ نے بتایا. صحابہ فرماتے ہیں ما كنا نعرف المنافقین الا ببغضهم علیا. ہم اگر دیکھتے ہماری محفلوں میں کئی منافق بھی آ کر بیٹھ جاتے, سمجھ نہ آتی اپنا کون ہے, بیگانہ منافق کون آ گیا. فرماتے ہم میں سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا, مولا علی کا ذکر شروع کر دیتا, ہم چہرے تکنے شروع کر دیتے. جس کے چہرے پر رونق آتی ہم سمجھ جاتے اپنا ہے, جس کے چہرے
چہرے پہ شکنیں پڑتی، ہم پکڑ کے نکال کے کہتے دفاع محفل سے منافق کدھر آ گیا ہے؟ اے اہل سنت و جماعت، یہ کئی فیوز بلب ہونا وہ ٹیسٹر نہیں لگانے دیتے. بلب دو طرح دے، دو طرح دے، ٹائم شارٹ ہے. بلب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک او جس کے اندر تار نظر آندی، ایک او جس کے اندر تار نظر نہیں، چٹا چٹا، وہ دو دیا. اب وہ فیوز ہو تو بھی پتہ نہیں، اس کو چیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کیا؟ اس کو سوچ میں اس کیا بولتے ہو، پلگ میں لگاؤ، ہولڈر میں لگاؤ، بٹن آن کرو، بل گیا تو ٹھیک، ورنہ فیوز بولو ورنہ فیوز. اللہ اکبر. اب بندے کو چیک کرنا ہو کیا بلب کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو وہاں سورۃ یاسین پڑھنی شروع کر دے. جی ٹیسٹر اگر بلب چیک کرنا ہوگا اس کو ہولڈر میں لگائیں گے. چیک کرنا ہو منافق تو نعرے ادھر ادھر کے نہیں، نعرہ علی کا لگانا پڑتا ہے. اگر چیک کرنا ہو کہ کہیں کوئی منافق تو نہیں گھس آیا. اچھا مجھے کئی کہتے ہیں کہ اگر وہ آتے ہیں تو آپ تو سنی کہتے ہو کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اس کا مطلب ہے منافقوں کو بھی سرکار نے بلایا ہوا ہے. میں نے کہا ڈیفینیٹلی اور سرکار نے بلایا. کہا جی یہ کیا؟ میں نے کہا کسی کو بلایا ہے خوش ہونے کے لیے، کسی کو بلایا ہے جلنے کے لیے. اس لیے جو ہے عاشق میں لگاؤں گا نعرہ مولا علی کا، وہ تو ہوگا خوش. منافق چلے گا، چل چل کے مرے گا. نعرہ حیدری. اور میری بات سنو، اب جب شجرے تم نے کھول دیے ہیں تو لاؤ پھر شجروں کی بات ہوتی. شجرہ بیان کر. تیرا شجرہ کہیں نہ کہیں کسی چندر سنگھ، مندر سنگھ، دلو رام، چلو رام، گنگو رام، دتا رام، فلانا رام رکھ جائے گا. اور اگر تو شجرہ ہی چیک کرتا ہے نا، ذرا بولیے شادی شجرہ کہاں جائے گا؟ ذرا بولیے سرکار شجرہ کہاں جائے گا؟ ہائے ہائے. کوئی کہے گا موسیٰ کاظم، کوئی کہے گا جعفر صادق، کوئی کہے گا حسن مجتبیٰ، کوئی کہے گا حسین شہید کربلا، اور کوئی کہے گا مولا علی مشکل. نعرہ حیدری. اور میں ہاتھ جوڑ کے سادات کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت ہو گئی ہے. ایک تو آپ میں جوتیوں کو آپ کے قدموں کو چوم کر خدا کا واسطہ دے کے کہوں گا، اپنے اسٹیجوں پہ ان کو بلاؤ جو اپنے اسٹیجوں پہ آپ کی بات کرتے ہیں. پیسے ویلے یہاں سے لے کے جائیں، اور جب ڈیڈ موٹا ہو جائے کھا پی لیں، پھر انہی کی جد کو بھونکیں. سادات کے آستانے پہ خطیب وہی جچتا ہے جس کی خلوتوں میں بھی محمد کی آل کے قصیدے پڑے جاتے ہیں. آج کے بولو سبحان اللہ کی آواز آئے، کچھیاں بولو. اس لیے میں آپ لاسانی سرکار کے آستانے پہ آنے والوں کو بڑا للکار کے کہتا ہوں، یہ کئیوں کے پیٹ میں جب درد ہوتا ہے نا، مولا علی کا ذکر ہضم نہیں ہوتا، تو اب اس سے تو روک نہیں سکتے، پھر کہتے ہیں ہمیں ان پیروں کے عقیدے میں کچھ شک ہے، ہمیں آپ کے نسب میں کوئی شک ہے. جو سید کے اس طرح سچے ستھرے سید کے عقیدے میں شک کرے، ہمیں اس کے نسب میں شک ہے. وجہ کیا ہے تم لوگوں کا دماغ جو خراب ہوا ہے کہ جیسے ہی نبی کی آل کا ذکر ہوتا ہے تمہارے کانوں پہ ٹن 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 گھنٹیاں بجنے لگ جاتی ہیں. میں لاہور گیا، میں نے 2 محرم کا جلسہ تھا، میں نے 2 گھنٹے شان فاروق اعظم سرکار بیان کی، اور میرا جملہ سن، میری نظر میں صحابہ کا گستاخ خنزیر سے بھی بدتر ہے. جو آہستہ بولے پھر اس کے لیے میں کیا بولوں یار، پھر بولو.
اور شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں جو ناسبی ہوتا ہے، ناسبی کہتے ہیں نبی کی آل کے گستاخ کو، وہ فرماتے ہیں ناسبی سے روز خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے ماں خنزیر بنائے ہی، ماں نبی دی آل کا دشمن نہیں بنایا۔ اور لاسانی سرکار کے آستانے پہ آنے والوں، اس دل سے پوچھو اس دل میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ جنہوں دا ہے ایک پنجا سیران دا سیر نہ لاؤ، ہاتھ چک کے زبان لا کے کہو سبحان اللہ۔ اور دل میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ دل میں حسین ہے کہ نہیں ہے؟ دل میں زہرا پاک ہے کہ نہیں ہے؟ دل میں حسن مجتبی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ ہستیاں تمہارے دل میں ہیں تو میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، پھر اس دل میں خود بخود ایمان اندر ڈیرے ڈال کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو میرے نبی نے فرمایا اس بندے کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اے علی، زہرا، حسن اور حسین جو تم سے پیار نہیں کرتا۔ تو پھر سنو آستانِ عالیہ ثانیہ کا پیغام، صحابہ کے گستاخ پر لعنت، یہ لعنت نفرت کا اظہار ہے، صحابہ کے گستاخ پر لعنت، جنہاں دے منہ جو بے شمار نہیں نکلتا وہ کیڑے شمار وچو نبی کے صحابہ کے گستاخوں پہ لعنت۔ ہن او بندہ پکا منافق ہوئے جڑا ایڈا بڑا بے شمار لعنت کا جملہ سن کے پھر آکے صحابہ کے بارے میں ہم مستفزات ہیں، صحابہ کے بارے میں نہیں، تجھے یہ علی پاک کے نام والے ٹیکے برداشت نہیں ہوتے۔ اب اگلا جملہ سنو، اور جو نبی کی آل کا گستاخ ہے وہ پکا ٹھکا لعنتی، تو جڑا نکا مکا گستاخ لعنتی ہے تو انہاں دا بڑا بٹکا دادا یزید لعنتی نہیں ہے۔ تم یزید کے نعرے لگاتے ہو زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب چپ کر کے آکے بیٹھے، حضرت قبلہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب اللہ اکبر، میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں جی۔ نبی بھی اہل بیت اور صحابہ دونوں کی غلام ہے، تو ذرا گج وج کے نعرہ لگائیے گا، نعرہ حیدری، مزہ آ گیا، نعرہ حیدری، 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 ہائے 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 من کنت مولا، یہ علی علی کرو، یہ منافق جل کے مر جاتے ہیں۔ کوئی یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں پر اس وقت وہ فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں گے یار کتنے بھی پہنچ گئے علی علی علی، اے پتر کتنے کتنے لگا گئے، جتنے جتنے سید ہوں گے اتنے اتنے اقبال چشتی دے لیف قریشی کھلوتا ہوئے گا، من کن کو مولا، میرا دل بھی مولا، سکسی کا مولا، فاروق کا مولا، عثمان میں نے شجرہ سنا ہے
جملہ نمبر 1، اللہ نے اس کائنات کے اندر وہ دوزخ بنائی نہیں جو دوزخ ذریت زہرا کو جلا سکے. میں نہیں کہندا، احمد رضا بریلوی فتاوی رضویہ 4 سے زیادہ مقام پر حدیثیں لکھی کہ ذریت فاطمہ جہنم میں جا نہیں سکتی. اب اگلا جملہ سنیں، اللہ نے وہ دوزخ نہیں بنائی جس دوزخ میں ذریت زہرا داخل ہو سکے، جو دوزخ ذریت فاطمہ کو جلا سکے. وہ سادہ لفظ بولا، وہ جو دوزخ سیدوں کو جلا سکے. ہر لٹر لٹر تسمیاں بسمیاں نال کوئی سید نہیں بنتا. سید اس بندے کو کہتے ہیں جس کی رگوں میں حسن و حسین پاک کا خون ہوتا ہے. سادات صرف سیدہ فاطمہ کی اولاد کو کہتے ہیں. اور رب نے وہ جنت بنائی نہیں، وہ دوزخ نہیں بنی جس میں کوئی سید جا سکے، اور وہ جنت رب نے بنائی نہیں جس جنت میں یزید جیسے کتے داخل ہو سکے. اب بولو ذرا اونچے حسینیت یزیدیت. مجھے قبلہ پیر بادشاہ نے ذرا نعرہ لانے ذرا چل ہے بھی تیرا پیر میرا پیر. اللہ پاک سید قبلہ تفسیر حسین شاہ صاحب ان کی ساری ٹیم کو، اس آستانے کو سلامت رکھے. اللہ سارے علماء کو سلامت رکھے. اللہ صاحبزادہ صاحب کو سلامت رکھے. جتنے علماء رونے کے اسٹیج اللہ سب کو سلامت رکھے. شجرہ کس نے سننے میرے نبی پاک کا شجرہ؟ بس ہاتھ نیچے کر دو، فیس لگے گی بھائی. ہاتھ اب وہ بندہ ہاتھ اٹھائے جو فیس دینے کو تیار ہے. اہلی فیس نہیں ہونی، جنہیں دے چکے ہو بھی نہیں، نمی فیس ہے. اب اٹھاؤ ہاتھ. واہ واہ واہ، ہاتھ نیچے کرو یار. ہر وقت یہ فیس تھوڑی لیتے ہیں ہم، کبھی کبھی ایسی فیس لیتے ہیں کہ جو قبر قیامت میں کام آ سکے. یار شجرہ سناؤں گا اتنے مست ہو کے نا، آپ کو مزہ آئے گا، پر ذرا فیس لگے گی. اور فیس یہ ہے، آج اس سونے سید میں آ کر بیٹھا تو مرشد پاک کے مزار پاک کے اوپر یہ جالیوں پہ ذرا ایک بار مڑ کے دیکھو کی لکھے ہوئے، محمد علی فاطمہ حسن جڑا لالی مرید ہوئے نا وہ مزار پہ تک کے جا کے انہاں دی مخالفت نہیں کر سکتا. وارث کائنات پینتن پاک وارث کائنات. اے ستریاں تے سچیاں سیداں دا آستانہ ہے. سلسلہ نقشبندی پر نقشبندیوں کے آستانے پہ علی. ہاں یہ ہے اصل عقیدہ اہل سنت. تو اب ذرا ہاتھ اٹھائیے گا، کون ہے بھائی، کون ہے؟ اچھا تو یار یہ سید بادشاہ کے آستانے پہ آپ تشریف لائے ہو، کیا ہی مزہ آ جائے. میں ابھی شجرہ پڑھنے لگا ہوں، آپ تو جا بابا آج تیرے آستانے پہ آئیں، آج کے بعد اپنے چہرے پہ داڑھی سے جا کے جائیں. ہون ذرا ہو جاوے نا جی ایک بھی تھوڑی جی میں کمائی دے کر لواں. اب وہ بندے ہاتھ اٹھاؤ جو کہتے ہو کہ آج تو شیطان نماری کے میلاد دا جلسہ، میرا نبی سونیاں دا بادشاہ، میرے نبی کا چہرہ اتنا سونا کہ نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں ہمیں حضور کے رخساروں میں اپنی تصویر نظر آیا کرتی تھی. پوری زندگی کبھی نبی کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھی، پوری زندگی نبی کے جسم پہ کبھی مچھر نہیں بیٹھا، میرے نبی کا کپڑا کبھی میلا نہیں ہوا، میرے نبی کے جسم پہ کبھی میل نہیں آئی، میرے نبی کے پسینے میں کبھی بدبو نہیں آئی، کستوری خوشبوئی خوشبو. تو اس سونے نبی کے چہرے پہ رب نے چھائی نہیں ڈالی، پر رب نے داڑھی ضرور اگائی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے یہ داڑھی حسن ہے، یہ داڑھی پیار ہے، یہ داڑھی رب کو پیاری ہے، یہ داڑھی اللہ کی نظر میں قابل تقریم و تعظیم ہے. تب تو رخ محمد میں اگائی گئی ہے. اب